اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین تو فیال مدد السلام علیکم۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات تطہیر کی مصداق ہے، ان کی ذات میں کوئی عیب نہیں، سارے شکوک کے رجس انکار کی نجاستیں ان سے دور ہیں، وہ بلند و بالا ہیں کہ جب انہیں ماننے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ فضیلت والے ہیں تو لوگ کیوں انکار کرتے ہیں ان کی عظمتوں کا، ان کے مقام کا، کیوں نقص نکالنے کی نعوذ باللہ کوشش میں رہتے ہیں؟ یہ لعنتی ہیں، خود ہی لعنت کماتے ہیں، خدا کے امر میں شک کرتے ہیں۔ محمد و آل محمد کی ذات پہ شک کرنے والے کو معافی نہیں ہے۔ محمد و آل محمد اگر ہیں ہی عظمت والے تو پھر انہیں گھٹانے پہ کیوں تلے ہوتے ہیں؟ تو محمد و آل محمد کیا رزق دے سکتے ہیں؟ ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے جو اپنوں کو اعتراض ہے اور وہ چیمے گوئیاں کرتے ہیں، بیٹھ کے سازشیں کرتے ہیں، اپنے سقیفہ قدوں میں بیٹھ کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کو نس معصوم سے علمی حکمتی جواب دیا جا رہا ہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام جب ولی عہد مقرر ہوئے تو ایک وقت تک بارش نہ ہوئی، اس سال بارش نہ ہوئی اور فصل نہ ہو سکی، قید سالی ہونے لگی، تو نعوذ باللہ منافقین نے، مبغضین دشمنان نے، جیسے اب لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں، ان جیسوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ امام ولی عہد ہوئے ہیں تو امام رضا کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک اس وقت رحمت چلی گئی ہے اور اس سال بارش نہیں آئی۔ جب امام رضا علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو سرکار نے فرمایا کل سارے لوگ جمع ہونا، کل صحرا میں نماز پڑھیں گے اور باران طلب کریں گے۔ مولا امام رضا علیہ السلام اور باقی لوگ سب جمع ہوئے، امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی اور اس کے بعد بارش آ گئی۔ جب بارش ہوئی تو پھر ان لوگوں نے، لائنوں نے، امام کی توہین کرنے کے لیے پھر کہا کہ یہ بارش تو نماز کی وجہ سے ہوئی ہے، نماز پڑھنے کے سبب ہوئی ہے، امام کا اس میں کیا کمال ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ نماز کس پر درود پڑھنے سے ہوتی ہے، نماز کس کی محبت و مودت، کس کی ولایت سے ہوتی ہے؟ رضا کے بغیر نماز قبول کیسے ہو سکتی تھی؟ نماز بتائی کس نے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جب یہ سنا، دربار میں بیٹھے ہوئے، دربار میں ہی لوگوں نے جب یہ کہا، 2 لوگوں نے یہ بات کی، تو امام رضا علیہ السلام نے اس دربار میں دیوار پر بنے ہوئے 2 تصویر کے شیروں کو، جو نقش بنے ہوئے تھے 2 شیروں کے، ان کو اشارہ کیا اور حکم دیا کہ اصلی شیر بن کر ان کو کھا جاؤ۔ امام کا حکم تھا کہ وہ اصلی شیر بن گئے، انہوں نے امام کے دشمنوں کو چیر پھاڑ کے کھا ڈالا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، بڑے دربار میں ہی سب نے سنا، انہوں نے کہا کہ مولا اگر آپ اذن دیں تو جو تخت پہ آپ کے ساتھ یہ فرد بیٹھا ہے ہم اسے بھی کھا جائیں جو آپ کا دشمن ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ نظام چلنے دو۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ایک تو امام نے دلیل دے دی کہ اگر تم بارش نماز پہ ڈالتے ہو، نماز کی وجہ سے ہوئی، تو دیکھو شیر تو بن گئے، اور ان کو سزا بھی وہیں دے دی، امامت کے، رضا کے دشمنوں کو۔ وہاں دوسری بات جو ہماری دلیل ہے، جس کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے، امام رضا علیہ السلام نے شیر تصویر کے تھے اور انہیں اصلی کا بنا دیا۔ ایک تو خلق کی دلیل آ گئی، خالق ہونا سامنے آ گیا۔ دوسرے نمبر پر امام نے ان شیروں کو رزق مہیا کیا کہ یہ تمہارا شکار ہے، امام نے رزق دیا۔ ہماری جو دلیل ہے، جس پر بحث ہے کہ لوگ آل محمد پہ شک کرتے ہیں کہ ان سے رزق کیوں مانگا جائے، امام نے ان شیروں کو خلق بھی کیا اور رزق بھی دیا، صرف رازق نہیں خالق بھی طے ہوئے۔ تو یہ خدا کے راز ہیں، خدا خالق نہیں مانا جاتا اگر یہ دلیل نہ ہو تو۔ یہ خلق کریں وہی خدا کا خلق کرنا ہوتا ہے۔ اب امام رضا علیہ السلام ایک ہرنی کے ضامن ہیں کہ جسے شکاری شکار کر کے لے جا رہا تھا، وہ امام کو پہچانتی تھی، وہ شکاری ناواقف تھا، یہ سرزمین کربلا تھی،
اور یکم محرم کا چاند ہونے والا تھا، اس سے ایک دن پہلے شکاری جب ہرنی کو لے کے جا رہا تھا تو اس نے امام رضا علیہ السلام سے ضمانت چاہی کہ مولا میرے 2 بچے ہیں جو بھوکے پیاسے ہیں، مجھے انہیں دودھ پلانا ہے۔ امام نے ضمانت لی، وہ گئی دودھ پلا کے آئی، تو امام علیہ السلام نے اس کے بچوں کے رزق کی ضمانت لی اور اس کی زندگی کی ضمانت لی۔ زمانہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ شک کیوں کرتے ہیں؟ یہ دشمن ہوتے ہیں، یہ آل محمد کے منکر ہوتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں دین میں یا آل محمد کی بات میں، ان کی ذات بلند ہے۔ امام سجاد علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا مگر جب ہم چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے مگر جب اللہ چاہتا ہے۔ کن اللہ کا ارادہ ہے تو اللہ کا ارادہ کون ہے؟ تو جو چاہنے سے رزق دیتا ہے، اگر خدا کو رازق کہتے ہیں جو چاہنے سے رزق دیتا ہے، ان کے بغیر وہ چاہتا ہی نہیں، تو کس کی چاہت رزاق ہوئی؟ محمد و آل محمد رزق دیتے بھی ہیں، ان سے مانگا جا سکتا ہی نہیں، مانگا جانا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام صبح کے وقت گھر میں موجود تھے تو دیوار کی منڈیر پہ بیٹھی ہوئی چڑیاں چوں چوں کر رہی تھیں، اپنی خوبصورت آواز میں بول رہی۔ مولا نے ایک مومن سے کہا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا نہیں مولا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا یہ صبح کا وقت ہے، یہ مجھ سے اپنا رزق مانگ رہی ہے، رزق ہم تقسیم کرتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا مگر جب ہم چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے مگر جب اللہ چاہتا ہے۔ معصوم نے تو سب بتا دیا، معصوم کے دشمنوں پہ لعنت۔ السلام یا علیہ۔